قرآن کریم محفوظ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے جو کہ مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون تھا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منبر بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا چلانے لگا جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ پھٹ جاتا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور کھجور کے اس سوکھے تنے کو پکڑا اور اپنے جسم اطہر کے ساتھ اس کو لگایا تو وہ کھجور کا سوکھا تنا اس بچے کی طرح رونے لگا جس کو چپ کروایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو قرار آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس ذکر سے محروم ہونے پر رو رہا ہے جو قریب سے ہو کر سنا کرتا تھا۔ یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جس طرح انسان آپ کو پہچانتے تھے اسی طرح درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے، اور پھر یہ درخت کھجور کا ہرا بھرا نہیں تھا بلکہ خشک تھا، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف بننے سے پہلے کھجور کے ایک سوکھے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ جو کھجور کا تنا تھا یہ ایک مسجد نبوی کے ستون تھا۔ چھت ڈالنے کے لیے مختلف ستون کھڑے کیے گئے تھے تو ان میں سے ایک یہ کھجور کا ستون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگاتے اور لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے منبر مبارک بن گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونے کی آواز پھیلی، اتنی آواز آئی کہ ہر طرف غور کیا کہ رونے والا کوئی نظر نہیں آ رہا مگر آواز بہت زیادہ ہے۔ جب غور و فکر کیا تو وہ کھجور کا سوکھا تنا رو رہا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر رو رہا تھا کہ قریب تھا کہ وہ رونے کی وجہ سے پھٹ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ منبر شریف سے نیچے اترے اور کھجور کے اس سوکھے تنے کو اپنے جسم اطہر کے ساتھ لگایا تو وہ اتنا رویا، اس کی رونے کی آواز مزید بڑھ گئی۔ جیسے بعض مرتبہ کوئی بچہ رو رہا ہو پھر اس کی ماں اس کو اپنے گلے سے لگا لے تو وہ محبت سے بعض مرتبہ اس کے رونے کی آواز اور زیادہ بڑھ جاتی ہے شفقت کی وجہ سے، تو وہ کھجور کا تنا اور زیادہ رویا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے لگا رہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے رونے کی دو وجہ تھی۔ نمبر ایک،
ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس الفاظ ہی اپنے قریب سے سنتا تھا، کیونکہ آپ بالکل اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے تو سب سے زیادہ آواز اس تنے کو سنائی دیتی تھی۔ دوسری اس کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، اور کائنات میں وہ چیز سب سے اعلیٰ اور افضل ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم سے لگی ہوئی ہو۔ اس لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت بیان کرتے ہوئے بے اختیار رونے لگ جاتے تھے اور فرماتے تھے، لوگوں کھجور کا بے جان خشک تنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و شوق میں روتا تھا، تو تمہیں تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس تنے سے بھی زیادہ رونا چاہیے۔ جبکہ ہماری حالت کیا ہے کہ ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں، ہم آپ کے طریقوں کو چھوڑتے ہیں، آپ کے فرامین اکثر سنائے جاتے ہیں، مگر عمل کرنے کے لیے ہم ہمت ہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔